اب میں گزارش کروں گا بہت ہی ادب و احترام سے بزرگ استاد خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا سید علی امام صاحب قبلہ و کعبہ مدرس مدرسہ سلمانیہ پٹنہ۔ پہلے آپ حضرات جو انجمن کے مرحوم ممبران ہیں ان کے نام فاتحہ پڑھ دیں۔ نام بتاتا ہوں: سید علی سجاد مرحوم، سید ارشاد حسین مرحوم، سید منتظر امام شیدہ مرحوم، سید انور حسین مرحوم، سید غلام امام مرحوم، سید انتظار مہدی سلم مرحوم، سید محمد پیکر مرحوم، سید وارث امام مرحوم، سید سعید اختر مرحوم، سید جعفر عباس مرحوم کے نام کو آپ حضرات فاتحہ پڑھ دیں۔ فاتحہ۔ الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا والطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی بقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ عزیزان گرامی، بطور تمہید، جس نے اللہ کو پا لیا اس نے کیا کھویا؟ جس نے اللہ کو پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے اللہ کو کھو دیا اس نے کیا پایا؟ کربلا ہمیں دونوں کا پتہ دیتی ہے۔ کربلا میں دونوں گروہ موجود ہے۔ ایک گروہ وہ ہے جس نے اللہ کو پا لیا، اور ایک گروہ وہ ہے جس نے اللہ کو کھو دیا۔ اب زمانہ فیصلہ کرے کہ اللہ کو پانے والا گروہ کون ہے اور اللہ کو کھونے والا گروہ کون ہے۔ تو عزیزان گرامی، دنیائے جہالت میں سب سے زیادہ دشمن ہوئے ہیں یا اللہ کے یا مولا علی کے۔ دنیائے جہالت میں سب سے زیادہ دشمن ہوئے ہیں یا اللہ کے یا مولا علی کے۔ عزیزو، لیکن دشمن کیا کرتا ہے؟ ستانا، آب و دانہ بند کرنا، کھانا پانی بند کرنا۔ عزیزو، اے میرے معبود، جب تیرے اتنے دشمن ہیں تو تو نے اپنی کیا حفاظت کیا؟ اور اے میرے معبود،
جب مولا علی کے اتنے دشمن ہیں تو ان کے نام کی تو نے کیا حفاظت کیا؟ تو عزیزو چھوٹے بچوں کو سمجھانے کے لیے دیکھیے نام بگاڑنے کے لیے جب مخالف نام بگاڑتا ہے تو نام بگاڑنے کے لیے جب نہیں پہنچ پاتا ہے تو لفظوں کے لحاظ سے نام بگاڑتا ہے۔ مثال کے طور پر دو لفظ ہے، ایک موضوع اور ایک محمل، تو کبھی موضوع سے نام بگاڑتا ہے، کبھی محمل سے نام بگاڑتا ہے۔ عزیزو بچوں کے لیے مثال دینا چاہتا ہوں، جیسے روٹی اور ووٹی۔ روٹی ہے موضوع اور ووٹی ہے محمل۔ لوٹا موضوع ہے، ووٹا محمل ہے۔ تو کبھی موضوع سے نام بگاڑا جاتا ہے، کبھی محمل سے نام بگاڑا جاتا ہے۔ اے میرے معبود، تو نے اپنے نام کی کیا حفاظت کیا؟ تو خدا بند عالم خود ارشاد فرمائے گا، ذرا دشمن کو میرا نام بگاڑنے تو دو، اب میں دیکھتا ہوں دشمن اگر ہمارا نام بگاڑ رہا ہے تو نام بگڑ رہا ہے یا نام سج رہا ہے۔ دشمن جتنا نام بگاڑے گا اتنا ہی نام سجے گا۔ ہم آپ قسم میں کیا کہتے ہیں؟ ہم آپ جب بھی قسم کھاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ واللہ، اللہ کی قسم، واللہ سے قسم کھاتے ہیں۔ اب دشمن اللہ کے جسم تک تو پہنچ نہیں سکتا، اس لیے کہ ہمارے عقیدے کے مطابق اللہ جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے۔ جب اللہ جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے تو دشمن اللہ کے جسم تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ دشمن نام بگاڑے گا۔ اب نام بگاڑے گا تو کیا کہے گا؟ وہاں لوٹا ووٹا تھا، روٹی ووٹی تھی، اب یہاں اللہ کا نام بگاڑے گا تو اللہ کا نام بگڑ کے کیا بنے گا؟ اللہ واللہ، اللہ واللہ، اللہ واللہ واللہ۔ دوستو اللہ کا نام بگڑ رہا ہے یا اللہ کا نام سج رہا ہے؟ گویا اللہ دشمن سے کہہ رہا ہے تو دشمنی میں میرا نام لے گا، جتنا نام لے گا اتنا میرا نام سجے گا، میرا نام کوئی بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے امت پہ۔ اور آپ حضرات جیتی جاگتی صلوات پڑھیے، کیونکہ آج ہمیں امام زمان علیہ السلام کو پرسہ دینا ہے، شہداء کربلا کا بھی پرسہ دینا ہے، امام حسن عسکری علیہ السلام کا بھی پرسہ دینا ہے، لہذا درود اس طریقے کی پڑھیے کہ مجمع سمجھے کہ ہم واقعی ہم آج شہداء کربلا کو رخصت کر رہے ہیں۔ تو دوستو دشمن نے اللہ کا نام بگاڑا، اب اللہ کا نام بگڑا یا دشمن کی جلن بگڑی، یہ تو زمانہ فیصلہ کرے گا۔ تو میں نے شروع میں عرض کیا کہ کربلا ہمیں دونوں پتہ دیتی ہے، کس نے اللہ کو پایا اور کس نے اللہ کو کھویا۔ اب چلیے اللہ کا جسم نہیں تھا، اللہ تک نہیں پہنچ سکا، مولا علی کا جسم ہے تو مولا علی کے جسم تک تو پہنچ سکتا ہے۔ اب ایک تاریخ دینا چاہتا ہوں آپ کو، ایک تاریخ دینا چاہتا ہوں آپ کو جو میری تحقیق ہے۔ مولا علی نے جتنی جنگیں کی ہیں، خیبر، خندق، بدر، حنین، جتنی بھی جنگیں کی ہیں مولا علی نے، ساری جنگوں میں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ صرف 3 ضربت لگی ہے مولا علی کو، 3 ضربت لگی ہے
مولا علی کو ایک تیر کا پیروں میں لگنا ایک ضربت، دوسرا ایک جنگ میں سر مبارک پہ ضربت کا لگنا دوسری ضربت، تیسرا شب 19 ماہ رمضان پوری جنگ اسلام میں اگر دشمن پہنچ سکا تو جسم علی تک نہیں پہنچ سکا، دھوکہ دے کے پیروں پر حملہ کیا ہے، دھوکہ دے کے سر مبارک پر حملہ کیا ہے، تو نہ مولا علی کے جسم پر پہنچ سکا نہ اللہ کے جسم تک پہنچ سکا۔ ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو اب آئیے ہم دیکھیں کہ دشمن اگر مولا علی کا نام بگاڑنا چاہتا ہے تو مولا علی کا نام بگڑ جائے گا۔ جیسے اللہ کا نام جتنا بگاڑا اتنا اللہ کا نام سجا، ویسے ہی اگر مولا علی کا نام بگاڑنا چاہے گا تو علی کا نام بگاڑے گا تو کیا بنے گا؟ علی ولی، علی ولی، وہاں اللہ واللہ، یہاں علی ولی، وہاں بھی سجدہ چلا گیا یہاں بھی سجدہ چلا گیا، نام سجدہ چلا گیا دشمن جلتا چلا گیا۔ درود پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اب عزیزان گرامی آیت مبارکہ کا ترجمہ کرتا ہوں کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کہ اللہ کا ارادہ، اللہ کی مرضی، اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ ایک گھر والوں کہ تم کو ہر قسم کے رجس سے، ہر قسم کی نجاست سے دور رکھے، جو دور رکھنے کا حق ہے۔ تو عزیزو، حق کا نمبر آتا ہے فرض کی ادائیگی کے بعد۔ اے میرے معبود، تو حق کی بات کہہ رہا ہے، پاک رکھے، جو پاک رکھنے کا حق ہے، تو حق کی بات آتی ہے فرض کو ادا کرنے کے بعد۔ محمد و آل محمد نے کون سا فرض ادا کیا جس کا تو حق ادا کر رہا ہے؟ تو اللہ کہے گا محمد و آل محمد نے خیبر میں ہم کو پہچانوایا، بدر میں ہم کو پہچانوایا، حنین میں ہم کو پہچانوایا، کربلا میں ہم کو پہچانوایا۔ تو جب تک اسلام باقی رہے گا، جیسے میں پہچانا جاؤں گا ویسے ہی محمد و آل محمد پہچانے جائیں گے۔ درود پڑھ دے محمد و آل محمد پہ۔ اور زیادہ وقت لینا آپ کا مقصود نہیں ہے۔ ابھی آپ ذاکرین کو سنیں گے، نوحہ خوانوں کو سنیں گے، اس لیے بہت مختصر وقتوں میں پوری آیت پر بیان طولانی ہو جائے گا، اس لیے ترجمے کو بھی سمیٹتے ہوئے اہل بیت النبوہ، اہل بیت النبوہ، نبوت کے اہل بیت، زمانہ اگر اس لفظ کو سمجھ گیا ہوتا نبوت کے اہل بیت، تو یہ نبوت کے اہل بیت کا گھر یہ اینٹ چونا گارے کا گھر نہیں ہے۔ نبوت کے اہل بیت، نبوت کا کیا مطلب ہوا؟ نبوت کا مطلب نبی ہیں کون؟ عزیزو، نبی ہیں کون؟ نبوت کے اہل بیت، نبی ہیں نوری مخلوق۔ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے خداوند عالم نے میرا نور خلق کیا۔ پتہ یہ چلا کہ جناب رسول اسلام نوری مخلوق ہیں، تو جب آپ نوری مخلوق ہیں تو جو آپ کا گھر ہوگا وہ گھر بھی نوری گھر ہوگا۔ جب آپ کا گھر ہوگا وہ بھی نوری گھر ہوگا، رسول نوری، رسول کا گھر نوری۔ عزیزو، اب یہ تو مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ عزیزو، اب تو یہ مسئلہ ہی حل ہو گیا کہ کون اہل بیت میں شامل ہے اور کون اہل بیت میں شامل نہیں ہے۔ رسول نوری ہیں، جب رسول نوری ہیں
تو وہی داخل ہو سکتا ہے جو جیسے رسول نوری ہے ویسے ہی وہ بھی نوری ہوں۔ جب تک نوری نہ ہوں گے اس وقت تک نبی کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ بس اسی لیے آپ آئے مباہلہ ہمیں بتا رہی ہے۔ آئے مباہلہ میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ آئے مباہلہ ہمیں بتا رہی ہے کہ اس میں جناب رسول اسلام ہیں، اس میں مولا علی ہیں، اس میں جناب فاطمہ ہیں، اس میں جناب حسن ہیں، اس میں جناب امام حسین ہے۔ عزیزو یہی وہ مخلوق ہے جو نورانی مخلوق ہے۔ اب کوئی دوسرا اگر چاہے کہ اہل بیت میں شامل ہو جائے تو جب تک نورانی مخلوق نہیں ہوگا اس وقت تک نبی کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ نبی کے ایک زوجہ نے آگے بڑھ کے پوچھا یا نبی میں بھی اس میں داخل ہو سکتی ہوں؟ تو نبی نے کہا اگر تم بھی نوری ہوتی تو داخل ہو جاتی، انکے علی الخیر، تم خیر پر تو ہو لیکن چونکہ نوری نہیں ہو اس لیے اہل بیت میں شامل نہیں ہو سکتی۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد کو۔ تو عزیزان گرامی، یہ ایام عزا کی آخری مجلس ہے۔ ہمیں آج امام علیہ السلام کو پرسہ دینا ہے، شہداء کربلا علیہ السلام کو رخصت کرنا ہے۔ عزیزان گرامی، کربلا ہمیں دونوں پتہ دے رہی ہے۔ کربلا کے میدان میں ہمیں دونوں پتہ مل رہا ہے کہ حق پر کون ہے اور ناحق پر کون ہے۔ ایک ہلکا سا گوشہ دے کے انشاءاللہ آگے بڑھ جاؤں گا کہ اللہ کو کس نے پایا اور اللہ کو کس نے کھویا۔ عزیزان گرامی، کربلا میں نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، کربلا میں نہیں ہے تو پھر کربلا میں نہیں ہے تو کربلا ہے کہاں؟ حدیث رسول یاد کیجئے، حسین منی و انا من الحسین، حسین منی و انا من الحسین۔ عزیزو، حسین منی و انا من الحسین، کربلا کو حسین منی میں زمانہ اگر تلاش کرتا، کربلا کو زمانہ اگر حسین منی میں تلاش کرتا تو کربلا کا پتہ مل جاتا۔ زمانہ انا من الحسین میں کربلا کو تلاش کرنے لگا، لہذا آج تک زمانہ کربلا کا پتہ نہیں پا سکا۔ ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد کو۔ بات کو اور واضح کروں عزیزو کہ کربلا میں ہے کیا؟ کربلا شناسی کے لیے ہماری یہ مجالس، ہماری یہ نوحے، ہمارا یہ ماتم، یہ زمانے میں امن کا پیغام دیتے ہیں۔ ہماری مجالس، ہمارے نوحے، ہمارے ماتم، ہم مجلس ماتم میں کسی کو گالی نہیں دیتے، مجلس ماتم میں ہم ڈنڈا نہیں چلاتے، مجلس ماتم میں ہم گالی نہیں دیتے، مجلس ماتم میں ہم لاٹھی نہیں چلاتے، مجلس ماتم میں ہم کسی کو ستاتے نہیں ہیں، ہم کسی کا حق نہیں غصب کرتے ہیں، ہم کسی پر پانی نہیں بند کرتے ہیں، ہم کسی پر کھانا نہیں بند کرتے ہیں۔ عزیزو، ان مجالس میں بیان ہوتا ہے، اللہ کا بیان ہوتا ہے، رسول کا بیان ہوتا ہے، آل رسول کا بیان ہوتا ہے، 1,24,000 پیغمبروں کا بیان ہوتا ہے، توریت کا بیان ہوتا ہے، زبور کا بیان ہوتا ہے، انجیل کا بیان ہوتا ہے، قرآن کا بیان ہوتا ہے۔ تو جو حسین منی میں کربلا کو تلاش کرتا ہے اس کو کربلا مل جاتی ہے، جو انا من الحسین میں تلاش کرتا ہے اسے کربلا نہیں مل پاتی ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ جب نکات فکری نکات ہیں، جب تک آدمی غور و فکر نہ کرے اس وقت بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ عزادارو، کربلا میں نے عرض کیا، کربلا میں ہے ہی نہیں۔ زمانہ کربلا کو کربلا میں تلاش کر رہا ہے
کربلا میں ہے ہی نہیں، کربلا میں ہوا کیا؟ کربلا میں ہوا کیا؟ پانی بند کیا گیا، کھانا بند کیا گیا، کانٹوں پہ چلایا گیا، اوجڑی پھینکی گئی، گالی دی گئی۔ تو کربلا میں دو طبقہ ہوا نا، ایک وہ طبقہ ہوا جس پر پانی بند ہوا، ایک طبقہ وہ ہوا جس پر کھانا بند ہوا، ایک طبقہ وہ ہوا جس کو گالی دی گئی، جس کو کانٹوں پر چلایا گیا، جس کو ڈھیلے مارے گئے، ایک طبقہ یہ ہو گیا۔ ایک طبقہ وہ ہوا جس نے کھانا بند کیا، جس نے پانی بند کیا، جس نے اوجڑی پھینکی، جس نے ڈھیلے مارے، جس نے گالیاں دی۔ دونوں طبقہ ہے عزیزو، جب دونوں طبقہ ہے تو یہ نیا ہے، یہ نئی تاریخ ہے یا پرانی تاریخ ہے؟ کربلا میں جو کچھ بھی ہوا یہ نئی تاریخ ہے یا پرانی تاریخ ہے؟ کربلا میں جو ہوا یہ نئی تاریخ نہیں ہے۔ جب تک پرانی تاریخ پر ہم نظر نہیں کریں گے کربلا سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس سے پہلے کہاں کیا ہوا، جب تک اس کو نہیں دیکھیں گے اس وقت تک ہمیں کربلا سمجھ میں نہیں آئے گی۔ عزیزو، کربلا سے پہلے بھی ہمیں ایک ایسا موقع ملتا ہے جب رسول کو گالی دی گئی، جب رسول کو کے اوپر اوجڑی پھینکی گئی، جب رسول کو ستایا گیا، جب رسول کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، تو یہاں بھی دو طبقہ ہوا نا۔ ایک وہ طبقہ ہوا جو کانٹوں پہ چل رہا ہے، جس کو گالی دی جا رہی ہے، جس پر اوجڑی پھینکی جا رہی ہے، جس کو ڈھیلے مارے جا رہے ہیں۔ دوسرا طبقہ وہ ہوا جو گالی دے رہا ہے، جو اوجڑی پھینک رہا ہے، جو گالیاں دے رہا ہے، جو ڈھیلے مار رہا ہے۔ پتہ یہ چلا جب تک کربلا کو ہم سیرت رسول سے جوڑ کر نہیں دیکھیں گے اس وقت تک کربلا ہمارے سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے۔ جو پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ اسی لیے میں نے ابتدائی کلام میں عزیزو عرض کیا، بس میں نے اپنے بیان کو سمیٹا۔ یہ اہم بیان تھا جو الوداعی مجلس میں آپ کے حوالے کرنا تھا عزیزو، کہ ابتدائی کلام میں نے عرض کیا کہ کربلا میں ہے ہی نہیں، کربلا سیرت رسول میں ہے، کربلا مکے کی گلیوں میں ہے، کربلا مدینہ کی گلیوں میں ہے۔ جب تک وہاں سے کربلا کا پتہ نہیں لیں گے، سیرت رسول سے کربلا کا پتہ نہیں لیں گے، اس وقت تک ہمارے سمجھ میں کربلا نہیں آ سکتی ہے۔ ایک درود پڑھ محمد و آل محمد، ایک اور درود پڑھے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، میں نے عرض کیا کہ کربلا میں دونوں طبقے ہیں۔ ایک وہ طبقہ ہے جس نے اللہ کو پا لیا، اور ایک وہ طبقہ ہے جس نے اللہ کو کھو دیا۔ اب اپنا نصیب ہے دوستو، کس نے اللہ کو پایا، کس نے اللہ کو کھویا۔ بس زمانہ فیصلہ کر لے کہ وہ طبقہ کون تھا جس نے اللہ کو پایا اور وہ طبقہ کون تھا جس نے اللہ کو کھو دیا۔ ایک اور درود پڑھ دے محمد و آل محمد۔ بس عزیزان گرامی، یہی اہل بیت تھے جن لوگوں کو ستایا گیا، جن پر پانی بند کیا گیا، جن کو کانٹوں پر چلایا گیا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق۔ عزادارو، ایک ہلکا سا گوشہ دے کے آگے بڑھ جاؤں گا کہ کربلا تو آپ نے 2 مہینہ 8 دن کربلا سن لیا، لیکن کربلا میں جو دردناک واقعے ہیں کچھ آپ سوچیں۔ جناب علی اکبر کے سینے سے امام حسین کا برچھی کا پھل نکالنا، عزادارو اس کو یوں محسوس کیجئے کہ جب کوفہ و شام کے دربار میں سے نکل کے سرائے شہداء آئے ہیں، شام کی عورتوں نے آ کے سرائے شہداء کو دیکھا ہے عزادارو، تب جناب علی اکبر کے سر کو جب دیکھا ہے تو شام کی عورتیں کہہ رہی ہیں اللہ نہ کرے جس وقت یہ جوان مارا گیا ہو اس وقت اس کی ماں زندہ رہی ہو۔ عزادارو، جب غیر عورتوں کی نظر میں جناب علی اکبر اتنے خوبصورت تھے تو عزادارو جناب ام لیلہ کی نظر میں جناب علی
اکبر کتنے خوبصورت رہے ہوں گے۔ عزادارو کربلا کے میدان میں بچوں کو تماچے مارے گئے، بچوں پر پانی بند کیا گیا، التش التش کی صدائیں بلند ہوئی۔ عزادارو وہ ظلم ہوا کہ جب جب بچے رونا چاہتے ہیں، عزادارو جب جب بچے رونا چاہتے ہیں، عزادارو تماچے مارے جاتے ہیں، تماچے مارے جاتے ہیں، کانوں سے گوشوارے چھینے جاتے ہیں۔ عزادارو آپ خود غور کریں، بچوں کو جب تماچے مارے جائیں گے عزادارو تو بچے چیخ کے روئیں گے نا عزادارو۔ جب بچے چیخ کے روئیں گے، ظالموں نے پابندی لگایا تھا، خبردار تماچا پڑھنے پر چیخ کر نہیں رونا ہے۔ عزادارو جب تماچے مارے جائیں بچوں پر پابندی ہے، خبردار چیخ کر نہیں رونا ہے۔ تو عزادارو بچے چیخ کر نہیں روئیں گے تو سسکیاں لے کر روئیں گے نا، تو سسکیاں لینے پر بھی پابندی تھی، نہیں خبردار سسکی بھی نہیں لینا پڑے گا۔ عزادارو ظالم یہ چاہتا تھا اتنا زیادہ مصیبت میں مبتلا کر دو کہ یہ بچے مصیبت میں مبتلا ہو کے مر جائے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہاں عزادارو یہ قافلہ کربلا سے چلا، جناب عزادارو کربلا سے روانہ ہو گئی۔ جب یہ قافلہ مدینے پہنچا عزادارو، جناب زینب اپنے گھر میں آئیں، اپنے دولت قدے پر آئیں، آ کے صحن میں بیٹھ گئیں۔ عزادارو صحن میں بیٹھنا تھا، عزادارو صحن میں بیٹھنا تھا، جناب عبداللہ آئے۔ عزادارو جناب عبداللہ آ کے کہتے ہیں اے معظمہ آپ کون ہیں جو ہمارے گھر کے اندر بیٹھ کے رو رہی ہیں؟ ہمارے گھر کے لوگ مسافرت میں گئے ہیں، آپ نہ روئیے، میرے گھر میں نہ روئیے، بدشگونی ہو جائے گی، میرے خانوادے کے لوگ کو اللہ صحیح و سلامت واپس کرے۔ بس عزادارو یہی وقت تھا، جناب زینب نے ایک دفعہ کہا اے عبداللہ یہ وقت آ گیا کہ تو نے بھی زینب کو نہیں پہچانا۔ بس جناب عبداللہ نے کہا اے شہزادی یہ حالت آپ کی کس نے بنا دیا؟ تو شہزادی کون ہے؟ جناب زینب ثانی زہرا کہتے ہیں اے عبداللہ میرا گھر کربلا کے میدان میں لٹ گیا، قاسم مارے گئے، علی اکبر مارے گئے، اور محمد مارے گئے، حسین قتل ہو گئے، لیکن عزادارو روایتیں بتلاتی ہیں کبھی جناب زینب نے اپنے دونوں لال پر گریہ نہیں کیا، کبھی جناب محمد پر گریہ نہیں کیا، لیکن جب جناب زینب عزادارو حجرے میں جاتی ہیں کیا دیکھتی ہیں؟ دو ننھے بستر لگے ہوئے ہیں، ایک اون کا بستر، ایک محمد کا بستر۔ بس جناب زینب کو اپنے لال یاد آ گئے، اے میرے لالو، اے میرے لال محمد، تمہاری ماں تمہیں نہیں رو سکی، آؤ میرے لال، ماں تمہاری وطن آ گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیم۔